کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کہ جو شخص دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اسی لیے تھا کہ انسانیت، بھٹکی ہوئی انسانیت ہدایت پر آ جائے، غافل انسان اللہ کو پہچان لے، یہ غافل انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن اس انسانیت کی فکر کی، رات دن اپنی امت کی فکر کی، رات دن اسی انسانوں کے لیے رویا کرتے تھے، رات دن انہی انسانوں کے لیے سوچا کرتے تھے، رات دن انہی انسانوں کے لیے فکر کیا کرتے تھے، رات دن انہی انسانوں کے لیے اللہ تعالی سے دعائیں کیا کرتے تھے، دن کے اندر انسانوں کے پاس جا کر ان کو سمجھایا کرتے تھے، راتوں کے اندر ان کے نام لے کر دعائیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہی انسان، یہی غافل انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ مکے کے مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، طرح طرح کی پریشانیاں دیتے تھے، طرح طرح کے تانے دیتے تھے، طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ جب طائف کے بازار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر رہے تھے تو انہی مشرکین مکہ نے وہاں کے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا اور ان کو کہا کہ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ان کو مارو، یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، یہ نعوذ باللہ شاعر ہے، یہ نعوذ باللہ ایک خدا کی طرف بلاتا ہے، یہ نعوذ باللہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ نعوذ باللہ یہ کسی ایک خدا کا ماننے والا ہے۔ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ ناسمجھ بچے تھے، وہ شرارتی تھے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ لگائی، وہاں سے جلدی سے نکلنا چاہا، اس کے باوجود اتنے زیادہ پتھر لگے کہ آپ کے سر مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا، آپ کے سر مبارک سے خون بہتا بہتا آپ کے چپل مبارک، آپ کے جوتے مبارک وہ خون سے بھر گئے، یہاں تک کہ ایک چٹیل میدان میں جا کر، ایک چٹان میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا آرام کیا، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اسی وقت پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، اسی وقت دیگر فرشتے آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ اگر حکم دیں تو آج ہم ان طائف کے پہاڑوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے مشرکین مکہ اسی وقت ہلاک ہو جائیں گے، اسی وقت ختم ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ پاک نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ پاک نے مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا، اللہ تعالی نے مجھے محبتیں پھیلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ پاک نے مجھے نفرتیں ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ پاک نے مجھے سینے سے لگانے کے لیے بھیجا ہے، اللہ پاک نے مجھے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ پاک نے مجھے دعائیں کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ اور فرمایا کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو انہی بچوں میں سے ہدایت یافتہ بنا دے۔
انہی بچوں کو ہدایت دے دے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ رحمت یہ ہے، اپنی زبان سے بتایا رحمت یہ ہے۔ چاہتے تو اپنی زبان سے بد دعا کر سکتے تھے، چاہتے تو اپنے عمل سے وہ طائف کے پہاڑوں کو ایک کروا سکتے تھے، لیکن دونوں چیزوں سے بتایا، زبان سے بھی بتایا نہیں میں ان کے لیے دعا کروں گا، اپنے عمل سے بھی بتایا نہیں میں ان کو عذاب نہیں دلواؤں گا۔ اور سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی سامنے والا تمہیں کوئی تکلیف دے، وہ تمہارا مسلمان بھائی کیوں نہ ہو، کبھی بھی اس کو بد دعا نہ دو، کبھی بھی اس کے لیے کانٹے نہ بچھاؤ، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور اللہ سے دعائیں کرو۔